سلام اللہ علیہ میں یہ آج تیسرا روز ہے دستہ سپاہی مہدی شبلی اعظم گڑھ کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کا، جس میں میں روزانہ آپ کے سامنے سورہ قمر کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خداوند عالم نے اولاً قرآن کا تعارف بیان فرمایا اور تعارف قرآن کے بعد تمام قاریان قرآن کو قرآن کی جانب ایک دعوت دی گئی۔ تعارف قرآن یہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا، اور دعوت یہ ہے کہ فہل من مدکر، کہ تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ میں روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم رسمی طور پر قرآن کو پڑھیں اور رسمی طور پر قرآن کی تلاوت کریں، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن میں واقعات ہیں، ماضی کے حالات ہیں، انبیاء کے معجزات ہیں، گزری ہوئی قوموں کے قصے ہیں، ان پر غور کریں اور دیکھیں کہ آخر ان سے ہمیں کیا نصیحتیں مل رہی ہیں۔ میں روزانہ یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نصیحت کی غرض سے قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں دو نصیحتیں بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ عذاب خدا سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا اللہ کی رحمت پر یقین رہے کہ وہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو نظر انداز کرنے والا ہے، وہ بندوں کو بخش دینے والا ہے، اتنا ہی اللہ کے عذاب سے خوفزدہ بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رحمان و رحیم بھی ہے اور اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں روز عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال کون سے ہیں جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اعمال کون سے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ویسے ہی ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ گناہ کون سے ہیں جس کی وجہ سے مزاج خدا جلال میں آتا ہے، جس کی وجہ سے قہر خدا اور عذاب خدا نازل ہوتا ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں جن قوموں پر اللہ نے عذاب و عتاب نازل کیا تو ان کے بہت سے اسباب ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بہت سی قوموں پر کفران نعمت کی وجہ سے عذاب آیا، کہ نعمتوں کی قدر نہ کرنا، نعمت کو نہ سمجھنا، نعمت کو ہلکا جاننا، بہت سی قوموں پر کفران نعمت کی وجہ سے عذاب آیا، اور بہت سی قوموں پر بے عملی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، بے ادبی کی وجہ سے عذاب آیا۔ میں نے بڑا گندا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے
اس پر پوری مجلس الگ ہے، لیکن آج عرض نہیں کرنا کہ بہت سی قومیں جو عذاب کا نشانہ بنی وہ بے عمل ہونے کی وجہ سے نہیں، بے ادب ہونے کی وجہ سے، احترام نہ کرنے کی وجہ سے، تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور پھر میں ذرا تھوڑا سا آپ کے معیار سماعت کو بلند کر کے گفتگو کر رہا ہوں اس سال کہ ایک سبب جو عذاب کا ہے وہ بے عملی نہیں بلکہ بے ادبی بھی ہے، اور ایک سبب جب آپ قرآن کو ڈیپلی پڑھیں گے، غور سے، تدبر سے، تفکر سے پڑھیں گے، تو ایک عذاب کا سبب ہے انکار آیات، یعنی آیتوں کا انکار کرنا سبب عذاب بنتا ہے۔ قرآن میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جن میں اعلان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے آیتوں کا انکار کیا ان پہ اللہ نے عذاب نازل کیا، جنہوں نے آیتوں کا انکار کیا ان پہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو یہ بات طے ہے کہ انکار آیات بھی سبب عذاب ہے، لیکن اب کون سی آیتیں ہیں جن کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ آیتیں کون سی ہیں۔ تو جب آپ قرآن پر نظر ڈالیں گے تو ظاہر مشہور کیا ہے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، لیکن عزیزوں یہ 6666 آیتیں وہ ہیں جو قرآن کے کاغذ پہ ہیں، یہ 6666 آیتیں وہ ہیں جو سوروں کی گود میں ہیں۔ لیکن جب آپ غور کیجئے گا، متوجہ رہیے گا، یہ 6666 آیتیں وہ ہیں جو سوروں کی آغوش میں ہیں، لیکن جب آپ ان آیتوں پر غور کیجئے گا جو قرآن کے کاغذ پر لکھی ہیں تو ان آیتوں کی زبان پر بھی آیتوں کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کی زبان پر بھی آیتوں کا ذکر ہے، خود آیتوں میں آیتوں کا تذکرہ ہے، خود آیتیں آیتوں کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں۔ چنانچہ کہیں اعلان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہیں اعلان ہو رہا ہے کہ کچھ آیتیں زمین میں بھی ہیں جو اہل یقین کے لیے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ذرا سا معیار سماعت کو بلند کیجیے گا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، آیت کہہ رہی ہے کہ کچھ آیتیں زمین میں ہیں، صرف قرآن میں نہیں ہیں، کچھ آیتیں زمین میں بھی ہیں جو اہل یقین کے لیے ہیں۔ پیغمبر اسلام معراج پر گئے، جب ہم نے مقصد معراج پوچھا تو پھر قرآن کی آیت نے آیت کا ذکر کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد را من آیات ربہ الکبریٰ، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نبی کو معراج پر بھی سب سے بڑی آیت دکھائی گئی۔ پیغمبر اسلام معراج پر گئے، قدرہ من آیات رب الکبریٰ، کہ معراج پر بھی پیغمبر اسلام کو آیت کبریٰ یعنی سب سے بڑی آیت دکھائی گئی۔ ایک طرف زمین میں بھی آیتیں ہیں، پھر معراج میں بھی نبی کو آیت کبریٰ سب سے بڑی آیت دکھائی گئی۔ آپ خانہ کعبہ کا ذکر پڑھیے، سورہ آل عمران پڑھیے، تو جب کعبے کا ذکر ہو رہا ہے تو کعبے کے سراؤنڈنگ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اعلان ہو رہا ہے فیہ آیات بینات، کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف بھی آیتیں ہیں جو کھلی ہوئی آیتیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت توجہ سنیے گا، اللہم صل علی انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے کہ فیہ آیات بینات، قرآن کی آیت کری کہ خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگ میں، خانہ کعبہ کے چاروں طرف بھی آیتیں ہیں جو کھلی ہوئی آیتیں ہیں۔ جناب موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تو قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف آیتوں کے ساتھ بھیجا۔ اب یہ کون سی آیتیں ہیں جن کے ساتھ موسیٰ کو بھیجا گیا؟ تو بھئی جناب موسیٰ کے دور میں قرآن نازل ہوا نہیں تھا، تو یہ قرآن والی آیتیں تو تھی نہیں، تو فرما رہے ہیں جن کے ساتھ حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف آیتوں کے ساتھ بھیجا۔ اب علماء نے لکھا کہ وہ آیتیں جن کے ساتھ حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو ان آیتوں سے مراد ہے معجزات۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہم کہتے ہیں معجزات، لیکن آپ کو پورے قرآن میں لفظ معجزہ نہیں ملے گا۔
پورے قرآن میں لفظ معجزات نہیں ملے گا. قرآن میں آیات معجزات کے معنی میں ہے. قرآن میں معجزات کو آیات کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, یہ ہے قرآن کی زبان. ہم معجزوں کو معجزات کہتے ہیں, لیکن قرآن معجزات کو معجزات نہیں کہتا ہے. قرآن معجزات کو کہتا ہے آیات. ہماری زبان اور ہے, قرآن کی زبان اور ہے. بھائی جیسے پورے قرآن میں لفظ معجزات نہیں ہے, لفظ معجزات کی جگہ ہے لفظ آیات, ویسے ہی پورے قرآن میں لفظ معراج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نبی کو معراج ہوئی, ہم کہتے ہیں نبی معراج پہ گئے, لیکن میرا چیلنج ہے پورے قرآن میں لفظ معراج نہیں ہے. جب معراج کا ذکر ہوا تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. سنیے گا انشاءاللہ, دعا دے کے اٹھیے گا. قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا. ہم کہتے ہیں معراج, لیکن قرآن معراج کو معراج نہیں کہہ رہا ہے. قرآن معراج کو کہہ رہا ہے سیر. اس کا مطلب ہماری زبان اور ہے, قرآن کی زبان اور ہے. بھائی معجزات کا قرآنی نام ہے آیات, معراج کا قرآنی نام ہے سیر. جسے ہم معجزات کہتے ہیں, بہت غور سنیے گا, نتیجہ آ رہا ہے, اسے قرآن کہتا ہے آیات. جس کو ہم معراج کہتے ہیں اسے قرآن کہتا ہے سیر. معجزات کا قرآنی نام ہے آیات, معراج کا قرآنی نام ہے آیات. اب جن معصوموں نے بتایا کہ معجزات کا قرآنی نام آیات ہے, جن معصوموں نے بتایا کہ معراج کا قرآنی نام سیر ہے, انہوں نے بتایا کہ نبی کا قرآنی نام طٰہٰ ہے, نبی کا قرآنی نام یاسین ہے, نبی کا قرآنی نام مزمل ہے, نبی کا قرآنی نام مدثر ہے, علی کا قرآنی نام نبأ العظیم ہے, علی کا قرآنی نام صراط مستقیم ہے, فاطمہ کا قرآنی نام لیلۃ القدر ہے. سیدہ کا قرآنی نام لیلۃ القدر ہے, حسن و حسین کا قرآنی نام لولو والمرجان ہے. تو جو ہمارے یہاں یہ ہیں ان کے قرآنی نام. بھائی نام دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک مشہور نام ہوتا ہے, ایک مخصوص نام ہوتا ہے. معجزات کا مشہور نام ہے معجزات, مگر مخصوص نام ہے آیات. معراج کا مشہور نام ہے معراج, لیکن قرآنی مخصوص نام ہے سیر. نبی کا مشہور نام ہے محمد, مگر مخصوص نام ہے طٰہٰ. علی کا مشہور نام ہے علی, مگر مخصوص و قرآنی نام ہے نبأ العظیم, صراط مستقیم. سیدہ کا بھائی توجہ سنیے گا, سیدہ کا مشہور نام ہے فاطمہ, لیکن مخصوص نام ہے لیلۃ القدر. حسن و حسین کے مشہور نام ہے حسنین, مگر مخصوص نام ہے لولو والمرجان. یہ ہے اہل بیت کے مخصوص نام, یہ ہے اہل بیت کے قرآنی نام. اب لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں اہل بیت کے نام تو ہے نہیں. بھائی لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں اہل بیت کے نام تو ہے ہی نہیں. تو عزیزوں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت کے سارے ناموں کا علم نہیں ہے. سنیے گا میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی ہمارے بچے جوان بہت غور سے سنیں اس بات. ایک طبقہ کہتا ہے صاحب اہل بیت کے قرآن میں نام نہیں ہے. ارے ایسا نہیں, قرآن میں نام نہیں ہے, سب کو ان کے ناموں کا علم نہیں ہے. معانی الاخبار بڑی قدیم کتاب, شیخ صدوق علیہ رحمہ ہمارے جلیل القدر عالم, انہوں نے معانی الاخبار میں لکھا ہے کہ مولا علی نے ایک دن اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ قرآن میں میرے کچھ خاص نام ہیں جو سب کو نہیں معلوم, میرے کچھ خاص نام ہیں, مخصوص نام ہے جو سب کو نہیں معلوم. اور مولا نے فرمایا اگر میرے علاوہ وہ نام کوئی اور رکھے گا
تو دین سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی کوئی ایک نام بتائیے۔ مولا علی نے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق من الماء بشرا، کہ وہ اللہ جس نے پانی سے انسان کو بنایا، فجعلہ نسبا و صہرا، اور جسے پانی سے بنایا اسے خاندانی بنایا۔ بھائی تو جرمان ہے بھائی، نسب کا کیا مطلب ہے؟ فجعلہ نسبا و صہرا، اسے خاندانی بنایا اور داماد بنایا۔ بھائی عربی زبان میں جیسے بیٹے کو ابن کہتے ہیں، بیٹی کو بنت کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، باپ کو اب کہتے ہیں، ویسے ہی عربی زبان میں داماد کو کہتے ہیں سحر۔ یہ سین والا نہیں ہے، ساد والا ہے۔ سحر کا مطلب ہوتا ہے داماد۔ اس آیت میں لفظ سحر آیا ہے کہ ہم نے اسے جسے پانی سے بنایا خاندانی بنایا، اور اسے نسب والا بنایا، اور اسے داماد بنایا۔ مولا نے آیت پڑھی، پوچھنے والے نے کہا یا علی آپ کا مخصوص نام کہاں ہے؟ فرمایا یہ جو قرآن داماد کہہ رہا ہے، یہ داماد میرا نام ہے۔ میں ہوں نبی کا داماد، میں ہوں نبی کا داماد، میں ہوں نبی کا داماد۔ لیجئے مشکل کشا نے ایک مشکل حل کی کہ علی نبی کے چہیتے داماد نہیں ہیں، اکلوتے داماد ہیں۔ علی نبی کے چہیتے داماد نہیں ہیں، اکلوتے داماد ہیں۔ تو سیدہ نبی کی چہیتی بیٹی نہیں ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک صلوات بھی تو پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی آپ متوجہ ہو گئے؟ تو اب یہ جملہ خالی نہ جانے پائے گا۔ فرمایا جو سحر ہے یہ میرا نام ہے، میں ہوں نبی کا داماد۔ مولا نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے علاوہ وہ نام کوئی اور رکھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا میں ہوں نبی کا داماد، میں اکلوتا ہوں، چہیتا نہیں۔ اب لوگ کہتے صاحب تاریخ میں تو ان کو بھی نبی کا داماد لکھا ہے، ان کو بھی نبی کا داماد لکھا ہے، تو یہ ان کے داماد ہونے کا اعلان نہیں ہے، کافر ہونے کا اعلان۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں سب کو قرآنی ناموں کا علم نہیں ہے۔ بھئی قرآن میں ان کے نام موجود ہیں، یہ طٰہٰ نبی کا نام ہے، نبأ العظیم مولا علی کا نام ہے، لیلۃ القدر جناب سیدہ کا نام ہے، لؤلؤ والمرجان مولا حسن مولا حسین کا نام ہے۔ بھئی نام ہی نام ہے قرآن میں، سب کو علم نہیں ہے۔ بھئی قرآن میں سورہ قلم میں اللہ نے قسم کھائی ہے، نون کی قسم اور قلم کی قسم۔ اب آپ متوجہ ہو گئے تو سنتے ہی چلیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نون کی قسم اور قلم کی قسم۔ جب امام معصوم سے پوچھا گیا حضرت یہ جو اللہ نے نون کی قسم کھائی اور قلم کی قسم کھائی تو یہ نون کون ہے اور قلم کون ہے؟ چھٹے امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا نون ہمارے نانا کا نام ہے، قلم ہمارے دادا کا نام ہے۔ توجہ سنیے گا، فرمایا یہ نون ہمارے نانا کا نام ہے اور یہ قلم ہمارے دادا کا نام ہے۔ یہ قلم مولا علی کا نام ہے، مولا علی قلم ہیں، مولا علی قلم ہیں۔ بھائی حدیث ہے نا اول ما خلق اللہ القلم، جیسے اول ما خلق اللہ نوری، ویسے ہی حدیث ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا۔ بات بھاری تو نہیں ہو رہی ہے؟ مولا علی قلم ہیں، مولا علی قلم ہیں۔ یہ بات صرف دوست نہیں جانتے، دشمن بھی جانتا تھا کہ علی ہی قلم ہیں۔ تبھی تو جب نبی نے قلم مانگا تو حد سے لوگ بڑھ گئے۔ دیکھیں میں آپ کو تفسیر معصوم سنا رہا ہوں، تفسیر امام سنا رہا ہوں۔ فرمایا قلم مولا علی کا نام ہے۔ اب حدیث ہے امام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ یہ بھی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ الماء، اول ما خلق اللہ العقل، اور ویسے ہی اول ما خلق اللہ القلم کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا۔ اب سنیے گا تفسیر، امام فرماتے ہیں جب اللہ نے قلم کو خلق کیا تو قلم سے کہا کہ لکھ، تو قلم نے لکھنا شروع کیا۔
کیا لکھا؟ کہ اول کائنات سے آخر کائنات تک جو ہونا ہے وہ قلم نے لکھا. دنیا میں کتنے نبی آئیں گے؟ قلم نے لکھا. نبیوں میں رسول کتنے ہوں گے؟ توجہ فرمائیے گا. قلم نے لکھا. رسولوں میں اولی العزم کتنے ہوں گے؟ قلم نے لکھا. کون سا صحیفہ کس پہ نازل ہوگا؟ قلم نے لکھا. کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوگی؟ قلم نے لکھا. کس کو کتنی زندگی ملے گی؟ قلم نے لکھا. کس کو کتنی صحت ملے گی؟ قلم نے لکھا. کس کو کب موت آئے گی؟ بھائی ذہن میں رکھیے گا. قلم ہے مولا علی. امام فرماتے قلم نے اول کائنات سے آخر کائنات تک جو لکھنا تھا وہ قلم نے لکھا. جس نے لکھا اسے قلم کہتے ہیں. جس نے لکھا اسے قلم کہتے ہیں. اور جس میں لکھا اسے لوح محفوظ کہتے ہیں. بڑی توجہ فرمائیے گا. جس نے لکھا اسے کہتے ہیں قلم اور جس میں لکھا اسے کہتے ہیں لوح محفوظ. ہمارے بچوں نے بچپن سے سنا ہوگا, سب جانتے ہیں لوح محفوظ. کیا ہے لوح محفوظ؟ ایک نبی کے ایک زانو پہ مولا حسن بیٹھے, ایک پہ مولا حسین بیٹھے اور آسمان کو دیکھے جا رہے ہیں. صحابی نے کہا یا نبی اللہ, یہ آپ کے نواسے آپ کی گود میں بیٹھ کے آسمان کو کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ فرمایا آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں, یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھائی لوح محفوظ کیا ہے؟ بچے سمجھے لوح محفوظ کیا ہے. لوح محفوظ جتنا بھی کائنات کا علم ہے وہ سارا علم لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اس سے آسان مثال میں نہیں دے سکتا. جو حیثیت موبائل کے میموری کارڈ کی ہے وہی لوح محفوظ کی ہے. کائنات کا سارا ڈاٹا لوح محفوظ میں سیو ہے. فرمائیے گا جتنا بھی علم ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اب یہ لوح محفوظ میں جتنا بھی علم ہے یہ لوح محفوظ کو اپنی محنت سے نہیں ملا ہے, قلم سے ملا ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور یہ قلم مولا علی ہے, یعنی سارا علم علی کے ذریعے قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں پہنچا. اب سمجھ میں آیا مسجد کوفہ میں یہ ممبر پر کون تھا جو کہتا تھا جو پوچھنا ہے اس سے پوچھنا ہے. سنیے گا, میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں. مولا سلامت رکھے. بھائی لوح محفوظ میں سارا علم ہے. جو ہو چکا وہ لوح محفوظ میں ہے, جو ہونے والا ہے وہ لوح محفوظ میں ہے. تو یہ سارا علم کس کے ذریعے پہنچا؟ مولا علی کے ذریعے پہنچا. اس کا مطلب مولا علی کو سارا علم لوح محفوظ سے پہلے تھا جو ان کے ذریعے لوح محفوظ میں پہنچا. اب بچہ جانتا ہے کہ نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا. جبریل آیتیں لے کے اترتے تھے, تو یہ آیتیں کہاں سے لاتے تھے جبریل؟ یہی تو منزل ہے. یہ کہاں سے لاتے تھے؟ قرآن کہاں تھا؟ کہ لوح محفوظ میں تھا. لوح محفوظ سے آیتیں لاتے تھے اور نبی کے اوپر وہ نازل ہوتے تھے, آیتیں وہاں پہنچاتے تھے. تو یہ آیتیں جو لوح محفوظ پر تھیں یہ بھی قلم نے لکھی تھی. بھائی پورا قرآن نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ تھا, اور یہ جو قرآن لوح محفوظ میں تھا یہ قلم کے ذریعے تھا. نازل ہونے سے پہلے علی نے قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں قرآن لکھا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ 13 رجب کو نبی پر قرآن نازل ہوا نہیں, علی نے کیسے سنا دیا؟ کہ 13 رجب کو نبی پر قرآن نازل ہوا نہیں, علی نے کیسے سنا دیا؟ ارے جو نازل ہونے سے پہلے لکھ چکا ہو.
خاموشی ہو تو میری تقریر کا وقت گھٹتا نہیں، داس زیادہ ملنے لگے تو میں زیادہ پڑھتا نہیں۔ صلوات بھیجو محمد علیہ محمد۔ میرا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہے 45 منٹ سے لے کے اور 1 گھنٹے تک، بس صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ انشاءاللہ اسی کے اندر تقریر تمام ہونا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں نام نہیں ہے، نام ہے، قرآنی نام اور ہیں، مشہور نام اور ہیں اور مخصوص نام اور ہیں۔ تو آیات میں بات کیا کر رہا تھا؟ آیتوں کے انکار سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب آیتیں کسے کہتے ہیں؟ آیات سے مراد معجزات بھی ہے۔ آیتیں صرف قرآن کے کاغذ پر نہیں ہیں۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا آیات کے ساتھ۔ قد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ جب نبی معراج پر گئے تو انہیں آیت کبریٰ دکھائی گئی۔ فیہ آیات بینات، خانہ کعبہ کے چاروں طرف بھی آیات ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، اس کے چاروں طرف بھی آیات ہیں۔ اس کا مطلب صرف قرآن کے کاغذ پر آیتیں نہیں ہیں، خانہ کعبہ کے چاروں طرف بھی آیتیں ہیں۔ اب جب کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تفسیر انوار النجف بڑی مشہور تفسیر ہے 15 جلدوں میں، اس میں موجود ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فیہ آیات بینات، کہ یہ جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف آیتیں ہیں تو یہ کون سی آیتیں ہیں، ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا سنو، ان آیتوں سے مراد یہ ہے کہ سنگ اسود بھی آیت ہے، مقام ابراہیم بھی آیت ہے، آب زمزم بھی، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ میری طرف متوجہ ہو جائے، بہت اہم منزل آ رہی ہے، اب نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا سنگ اسود بھی آیت ہے، آب زمزم بھی آیت ہے، مقام ابراہیم بھی آیت ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو حکم ہے کہ ایک پتھر ہے جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے، اس کو مصلی بناؤ، اس پہ نماز پڑھو۔ ایک پتھر کو مصلی کہا ہے، کیوں؟ مقام ابراہیم وہ مصلی کیوں ہے؟ کہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو حضرت ابراہیم اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے تھے، اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے۔ میری تو متوجہ رہیے، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ امام نے فرمایا کہ مقام ابراہیم ہے آیت، سنگ اسود ہے۔ میرے بچوں جوانوں تم لوگ بہت غور سے سنو، میں تفسیر باطنی سنا رہا ہوں۔ سنگ اسود ہے آیت، آب زمزم ہے آیت، مقام ابراہیم ہے آیت۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ بنایا، اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اللہ نے اسے مصلی قرار دیا، کیوں؟ کہ اس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، ان کے قدم آئے تھے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ جو خلیل کے قدموں کے نیچے آئے، ارے جو خلیل کے قدموں کے نیچے آئے اس کا مصلی ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور جو حبیب کے ہاتھوں کے اوپر آئے اس کا مولا ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک سیکنڈ کی توجہ میں چاہتا ہوں آپ سے۔ فرمایا یہ مقام ابراہیم آیت ہے، سنگ اسود آیت ہے، آب زمزم آیت ہے۔ یہ آیتیں فی آیات بینات، خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگ میں چاروں طرف یہ بھی آیتیں ہیں۔ سنگ اسود بھی آیت ہے، مقام ابراہیم بھی آیت ہے، آب زمزم بھی آیت ہے۔ مگر یہ جتنی آیتیں خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہیں یہ سب آیتیں تو ہیں۔ سنگ اسود آیت ہے مگر کعبے کے باہر، مقام ابراہیم آیت ہے مگر کعبے کے باہر، آب زمزم آیت ہے
مگر کعبے کے باہر اب دنیا فیصلہ کرے جو کعبے کے باہر ہیں وہ تو آیتیں ہیں، اور جو 13 رجب کو کعبے کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ جو 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ تو بھائی سنگ اسود بول نہیں سکتا، امام نے بتا دیا وہ آیت ہے۔ آب زمزم کے دہن میں زبان نہیں، امام نے بتا دیا وہ آیت ہے۔ مقام ابراہیم گفتگو کر نہیں سکتا، امام نے بتا دیا وہ آیت ہے۔ یہ جو 13 رجب کو کعبے میں کے اندر ہیں، یہ تو ایسے بولتے ہیں کہ بڑوں بڑوں کی بولتیاں بند ہو جائیں۔ ان کے جیسا بولنے والا دنیا نے دیکھا ہی نہیں۔ بھائی بولنے کے قانون ہوتے ہیں، بولنے کو کہتے ہیں کلام، بولنے کو کہتے ہیں کلام۔ کلام کے لیے جملہ ضروری ہے، جملے کے لیے الفاظ ضروری ہیں، الفاظ کے لیے حروف ضروری ہیں۔ بھائی اگر حروف نہ ہو تو لفظ نہیں بنے گا، یعنی الفابیٹس نہ ہو تو لفظ نہیں بنے گا، لفظ نہ ہو تو سینٹینس نہیں بنے گا، اور سینٹینس نہ ہو تو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بالکل مطابق عقل و نقل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حرف نہ ہو تو لفظ نہیں بنے گا، اور لفظ نہ ہو تو جملہ نہیں بنے گا، اور جملہ نہ ہو تو گفتگو کلام نہیں ہو سکتا۔ اب ہر زبان میں کچھ ایسے الفابیٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے بغیر لفظ نہیں بن سکتا، گفتگو نہیں ہو سکتی۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ جیسے انگریزی میں کچھ حروف ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں واویلز۔ میرے بچوں نوجوانوں تم بتاؤ، یہی تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واویلز۔ واویلز کتنے ہوتے ہیں انگریزی میں؟ 5۔ ماشاءاللہ جیو۔ اب میں نے بچپن میں پڑھی تھی انگریزی، اگر قاعدے سے پڑھ لیا ہوتا تو بچوں کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ واویلز ہوتے ہیں 5، ایک شاید ہوتا ہے اے، ہاں ماشاءاللہ 5 ہی ہوتے ہیں نا بیٹا، 5 ہی ہوتے ہیں۔ لیجئے کیا کہنا ہے بھائی انگلش میں بھی بغیر 5 کے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بھائی انگلش میں بھی بغیر 5 کے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں کوئی 3 5 نہ کرے۔ ویسے ہی ہر زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اب علامہ علی متقی بڑے مشہور عالم اہل سنت ہیں، ان کی کتاب ہے کنز العمال۔ انہوں نے کنز العمال میں لکھا کہ ایک دن اصحاب پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے اور یہی ڈسکشن ہو رہا تھا، یہی بات ہو رہی تھی کہ بھئی عربی زبان میں وہ کون سا حرف ہے کہ جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اگر اس حرف کا استعمال نہ کیا جائے، اس حرف کو روک لیا جائے، کسی پہ پابندی لگا دی جائے کہ گفتگو کرو مگر یہ حرف نہ آئے، وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی؟ تو سارے اصحاب نے مل کے طے کیا کہ الف وہ حرف ہے کہ جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ الف کے بغیر اگر الف کو کسی سے کہہ دیا جائے کہ الف کا استعمال نہ کرو، گفتگو کرو مگر الف نہ آئے، جیسے انگریزی میں بات کرو مگر اے نہ آئے، ویسے انگریزی عربی میں اصحاب نے کہا کہ اگر الف کا استعمال نہ ہو تو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اب سارے لوگ اسی بات پر متفق ہو گئے کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو جب اصحاب الف پر متفق ہوئے تو کونے سے نقطہ با کھڑا ہو گیا۔ مولا علی کونے سے بلند ہوئے، مولا علی نے کہا تم نے کیا طے کیا کہ کس حرف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی، کس حرف کے بغیر باتیں نہیں ہو سکتی؟ تو کہا یا علی الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مولا نے کہا طے کر لیا؟ کہا یا علی طے کر لیا۔ کہا کوئی شک تو نہیں ہے؟ کہا یا علی شک نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا بالکل خاموش بیٹھو، تقریر میں کروں گا، الف تم ڈھونڈنا۔
تقریر میں کروں گا، الف تم ڈھونڈنا۔ پھر میرے مولا نے ایک بے مثال خطبہ اپنی زبان مطہر پر جاری فرمایا، جسے آج بھی کتابوں میں ہمارے علماء و غیروں نے بھی محفوظ کیا ہے، جو بغیر الف کا خطبہ کہلاتا ہے، بغیر الف کا خطبہ کہلاتا ہے۔ مولا نے خطبہ دینے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ الف کتنی مرتبہ آیا؟ کہا یا علی الف تو ایک بار بھی نہیں آیا، الف ایک بار بھی نہیں آیا۔ ارے با کی اجازت کے بغیر الف بھی نہیں آ سکتا۔ بھائی میرے مولا نے ایک پیغام پہنچایا، جو حروف کا محتاج ہو اسے کلام کہتے ہیں، اور حروف جس کے محتاج ہو اسے امام کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بعض گفتگو تو یہ ایسے بولنے والے، ان سے پوچھے سنگ اسود بول نہیں سکتا، آب زمزم بول نہیں سکتا، مقام ابراہیم باتیں کر نہیں سکتا، یہ تو دنیا میں بولتے ہوئے آئے ہیں۔ ان سے پوچھیں یا علی جو کعبے کے باہر ہیں وہ تو آیتیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو مولا کی حدیث موجود ہے کہ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تمام فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ، خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی آیت میں ہوں۔ اب آپ القاب پڑھیے، مولا علی کا لقب ہے آیت اللہ الکبریٰ، مجلس جناب سیدہ کی ہیں، میں یہاں تک کیوں لایا؟ علی ہیں آیت اللہ الکبریٰ۔ ہم نے القاب سے پوچھا علی کا لقب، آواز آئی آیت اللہ الکبریٰ۔ ہم نے پوچھا سیدہ کا لقب، آواز آئی آیت اللہ العظمیٰ۔ مولا علی بھی اللہ کی آیت ہے اور سیدہ بھی اللہ کی آیت ہے، وہ آیت اللہ الکبریٰ ہیں، یہ آیت اللہ العظمیٰ ہے۔ سیدہ بھی آیت ہیں، اسی لیے تو نبی نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی سیدہ کا کفو نہ ہوتا، آیت کا کفو آیت ہی ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ علی آیت اللہ الکبریٰ کا نام ہے، سیدہ آیت اللہ العظمیٰ کا نام ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے جو آیتوں کا انکار کرے وہ حقدار عذاب ہوتا ہے۔ اب سمجھے دربار میں یہ فدق کا انکار نہیں کیا گیا، آیت کا انکار کیا۔ یہ فدق کا انکار نہیں تھا، یہ زمین و جائیداد کا انکار نہیں تھا، یہ پراپرٹی کا انکار نہیں تھا، یہ آیت اللہ العظمیٰ کا انکار تھا۔ یہ آیت آئی تھی دربار میں، انکار انہوں نے کیا جو قرآن کو کافی کہہ رہے تھے۔ وہ آیت کے مقابلے میں جھوٹی حدیث سنائی، آیت کے مقابلے میں جھوٹی حدیث سنائی کہ نہ نبی وارث ہوتے نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ اب گفتگو آیت سے تھی تو آیت نے آیتوں پہ آیتیں سنانا شروع کر دیں۔ سیدہ نے آیتوں پہ آیتیں سنائیں کہ اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا، وہ ورثہ سلیمان داؤد، تو حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث کیوں بنے؟ حضرت یحییٰ زکریا کے وارث کیوں بنے؟ کہا صاحب گواہیاں لائیے، بس آخری بات گفتگو تمام۔ مولا علی نے گواہی دی کہ شوہر کی گواہی زوجہ کے لیے قابل قبول نہیں۔ مولا حسن حسین نے گواہی دی کہ بچوں کی گواہی ماں کے لیے قابل قبول نہیں۔ اب دیکھیں انکار آیت کا تھا نا، تو بات کہاں تک پہنچی؟ یہ جملہ میرے بچوں میرے نوجوانوں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا۔ کہا سیدہ کی گواہی، حسنین کی گواہی ماں کے لیے قابل قبول نہیں۔ کہنے والا کہہ گیا سیدہ کے خلاف اور جملہ چلا گیا مریم کے خلاف۔
گیا بی بی مریم کے خلاف، اس لیے کہ اگر حسنین کی گواہی فاطمہ کے لیے کافی نہیں تو عیسیٰ کی گواہی مریم ہے۔ یہ ہے وہ آیت، یہ آیت زندہ باد زندہ باد آیت اللہ العظماء جس کا انکار کیا گیا۔ بس گفتگو تمام ہوئی، انکار آیات سبب عذاب ہے۔ اور پھر آیت نے بددعا دی تھی کہ جیسے تم نے میرا پرچہ چاک کیا ہے اللہ تمہارا شکم چاک کر۔ یہ انکار سیدہ کا انکار نہیں تھا، آیت کا انکار تھا۔ یہ دروازے میں آگ نہیں لگائی گئی، یہ آیت میں آگ لگائی گئی، یہ آیتوں کا انکار ہوا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ معصوم عالم 18 برس کے سن میں خود اپنا مرثیہ اپنے آپ کو کہ سبت علیہ مصائب اللہ والنہار سبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ بابا وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں وہ پڑھتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھیں، خمسہ کرنے والوں کو، مجلس میں شرکت کرنے والوں کو، کہ اس ٹھنڈے موسم میں آپ اس بی بی کے غم میں شریک ہیں کہ جو اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتے۔ تو دیکھیں دو معصوم، دو مظلوم ایسے گزرے ہیں کہ جب بھی ان کا ذکر کیا گیا تو کوئی امام ایسا نہیں ہے جو رویا نہ ہو۔ ایک نام تو مولا حسین مظلوم کا نام ہے، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ ایسا مظلوم حسین، ایسا بےکس حسین، ایسا لاچار حسین، آدم صفی اللہ سے تائیس یہ دوران، ایسی نہ لٹی کوئی بھی سرکار حسینہ، دران ادوب ادبا نہ ہوئے داخل، گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسین۔ ایسا مطلب دیکھیے میں آپ کے دل کے قریب جاتا ہوں اور آپ کے گریے میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، کوئی 5 سال کا تھا، کوئی 4 سال کا تھا، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا جو صاحب اولاد ہیں، ہم سفر پر گئے 10 دن کے لیے عشرہ پڑھنے، 15 دن کے لیے زیارت کرنے، تو جب ہم لوٹ کے آتے تھے تو ہمارے بچے ہماری طرف ہاتھ پھیلا کے دوڑتے تھے۔ تو 15 دن بعد بچے کو دیکھا تو بچے کا نام منہ سے نہیں نکلتا تھا، کبھی کہتے تھے آؤ میرے لال، آؤ میرے آنکھوں کے نور، آؤ میرے دل کے ٹکڑے۔ یہ نام تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو جذبات ہوتے ہیں جو لفظوں کی شکل میں زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اب ایک 1100 برس پرانی کتاب ہے کامل الزیارات، 11ویں امام کے صحابی کی کتاب، اس میں ایک روایت ہے کہ ایک دن مولا علی گھر میں داخل ہوئے اور ننھے سے حسین باپ کو دیکھ کے دوڑے، مولا علی کی طرف دوڑے۔ اگر یہ جملہ سمجھ لیا تو رونے کو بہت ہوگا۔ تو جیسے ہی مولا علی نے مولا حسین کو اپنی طرف دوڑتے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین، یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے لال، ایک عجیب جملہ کہا کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو۔ یا عبرت مومن، خود مولا حسین نے کہا میرا نام نہیں آئے گا مگر مومن کی آنکھ میں آنسو۔ اچھا مظلوم ہے مولا حسین۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ جب کسی بھی شے پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر کے رو لیا، کسی بھی شے پہ۔ دیکھیے اگر آپ کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنے علماء کی کتابیں، غیروں کی کتابیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اپنے علماء شیخ مفید و شیخ صدوق و علامہ کلینی و علامہ مجلسی، ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ 5ویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا تو اس نے کہا حضرت میں آپ کے بیت الشرف سے بہت دور رہتا ہوں اور مجھے بڑا درد ہے فاصلے کا۔ امام نے کہا کیسا فاصلہ؟ کہا میرا گھر آپ کے گھر سے بہت فاصلے پہ ہے، مجھے فاصلے کا درد ہے کہ اگر اتنی دوری نہ ہوتی تو میں روز روز زیارت کو آتا، مجھے فاصلے کا درد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس بات میں کوئی کربلا کا ذکر ہے یا کوئی امام حسین کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ 5ویں امام کی آنکھوں میں آنسو آئے،
امام نے کہا فاصلے کا درد ہمارے دل سے پوچھو. تو اس نے کہا حضرت آپ کس فاصلے کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہمارا گھر بھی تو کربلا سے بہت دور ہے. ایک تو مولا حسین مظلوم عزیزوں، جس امام کے سامنے نام 7ویں امام کے لیے ملتا ہے، محرم کی بات نہیں ہے. کسی بھی دن اگر کوئی صبح 7ویں امام کے سامنے کہہ دیتا تھا یا حسین، تو کوئی امام کو دن بھر مسکراتے نہیں دیکھتا تھا. بھائی کیا خوب کہا ہے علامہ تصور زیدی صاحب نے کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں. رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں. بس 2-3 منٹ میں بن لیتا ہوں. تو ایک تو مولا حسین مظلوم کہ ادھر نام آتا ہے ادھر دل میں درد کا نیزہ اتر جاتا ہے، اور دوسرے بی بی سیدہ کا نام. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، بس سنیے مجلس تمام ہو گئی. وہ آنے کے بعد اس نے کہا حضرت میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ مبارک کرے. جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کو 12 طرح کی رحمتیں گھیرے رہتی ہیں. امام نے بیٹی کی فضیلت بیان کی کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹی ہوتی ہے، 12 طرح کی رحمتیں اس کے گھر کا طواف کرتی رہتی ہیں. پھر امام نے پوچھا تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا؟ اس نے کہا ہاں رکھا ہے. کہ کیا نام ہے؟ کہ میں نے آپ کی دادی کے نام پر نام رکھا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایک مرتبہ اس نے کہا آقا کیا میں نے غلطی کی؟ کیا بیوی کے نام پہ بیٹی کا نام نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ امام نے فرمایا ارے اس نام سے بہتر کیا نام ہوگا؟ کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا تو نے جیسے ہی کہا آپ کی دادی کے نام پر نام رکھا ہے، مجھے اپنی دادی کا پہلو شکستہ یاد آ گیا، مجھے چلتا ہوا دروازہ یاد آ گیا، مجھے اپنی دادی کا مرثیہ یاد آ گیا. صحبت علیہ مصائب اللہ. پھر امام نے کہا میری دادی کی مصیبت یہ تھی خالی دروازہ گرایا نہیں گیا، دروازہ گرا کے اتنی زور سے دبایا گیا کہ دیوار و دروازے کے بھی سیدہ پس کے رہ گئی. آواز فضا میری مدد کو آؤ. کبھی بھی خیریت تو ہے. کہا خیریت کہا؟ میرا محسن مار ڈالا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا. ارے فضا میرا بچہ شہید ہو گیا.